عرب کے اندر لقب تھا اس کا، ابو الحکم، ٹھیک، حکمتوں والا، فیصلے اچھے کر لیتا تھا، یہ سمجھدار تھا، اس لیے تو یہی رازق، مالک، زمین و آسمان کا مالک، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، مسخر، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، کائنات، یہ کانوں آنکھوں کا مالک، محیی ممیت مدبر، سب کچھ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بات بتا رہا، سمجھ آئیے۔ اور آج تو اتنی دین سے دوری ہے، لوگ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے جی۔ مشرک اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک مشرک بھی اور ساتھ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مشرک بھی، مشرک کیا معنی ہے؟ شریک کرنے والا، شریک کرنے والا، اور ادھر سے کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ پھر شریک کرنے والا کس کے ساتھ ہوا جی؟ وہ کس کے ساتھ ہوگا شریک کرنا؟ جب اللہ کو مانے گا پھر ہی تو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھو قرآن کی آیت تمہارے سامنے ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے کتنے قائل تھے، صرف مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کی کتنی صفتوں کے بھی وہ قائل تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو جی، آگے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے پیغمبر ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، پس فرما دو، افلا تتقون، کیا پس نہیں بچتے تم، نہیں ڈرتے تم، نہیں ڈرتے تم کس سے؟ سزا سے، کہ اگر شرک کرو گے اللہ کے ساتھ تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا، نہیں تم ڈرتے، نہیں بچتے تم شرک سے۔ آگے ثمرہ دلیل، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَذَلِكُمْ، پس یہ کام کرنے والا، فَذَلِكُمْ یہ کام کرنے والا، اللہ تمہارا رب ہے، ربکم رب ہے، پالنے والا، الحق جو سچا ہے، اللہ تمہارا رب ہے جو سچا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس کیا کچھ ہے بعد حق کے، پس کیا کچھ ہے بعد حق کے، إِلَّا الضَّلَالُ سوائے گمراہی کے، حق کے بعد اللہ نے فرمایا سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے، کہ تم مانتے ہو سب کچھ ہے پھر اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو تو سمجھو گمراہی گمراہی ہے، کوئی حق کے اوپر تم۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، ٹھیک ہے، یہ بس کہاں پھرے جا رہے ہو تم، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس کہاں پھرے جا رہے ہو تم، کیا مطلب؟ توحید کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر شرک کے اوپر مصر رہ کے کہاں پھرے جا رہے ہو تم۔ میں نے کہا نا یہ دلیل توحید نمبر 5 ہے، یہ عقلی اور علی سبیل الاعتراف ہے۔ اللہ نے کیسے منوایا ہے، کیسے منوایا؟ یہ ساری چیزیں، سارے امور، سارے کام مشرکین کہتے تھے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم مانتے ہو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ صرف میری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھ ہی کو مشکل کشا حاجت روا تم کیوں نہیں مانتے جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں؟ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے توحید سمجھائی ہے، کتنے پیارے انداز میں۔ آج نہیں کوئی سمجھا سکتا توحید، یا نہیں سمجھا سکتا۔ میں کہتا ہوں نا اگر فیصل آباد کے اندر 100 میں سے 1% بس رہ گئے ہیں توحید سمجھانے والے، بس 1%، 99% بس فضیلتیں سنا رہے ہیں، یہ عمل ہے، فلانی فضیلت ہے، یہ عمل ہے، 100 نیکیاں، یہ عمل ہے، اتنی نیکیاں، یہ کر لو، یہ کر لو، بڑے مسئلے بیان کرے گا مولوی، خدا کی قسم بڑے مسئلے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دے گا۔ اللہ کی توحید جب بیان آئے گی نا، اللہ کی توحید بیان، موت پڑ جاتی ہے، اس کو موت پڑ جاتی ہے۔ قرآن جس چیز کو سب سے زیادہ بیان کرتا ہے مولوی اسی کے اوپر پردے ڈال رہے ہیں، پردے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن جن چیزوں کو تھوڑا بیان کرتا ہے اس کی مولوی بڑی تفصیل کرے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن ہے، لیکن سب سے پہلے توحید ہے، یاد رکھنا۔ توحید کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک بیج کو سارے درخت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بیج، جڑ کمزور ہو جائے درخت ختم، چاہے درخت کے اوپر کتنے خوبصورت پھول کیوں نہ لگے، خوشبودار پتے، پھل، نیچے سے جڑ کھوکھلی، درخت کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، تنا بھی کھوکھلا ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ توحید بھی بمنزلہ بیج کے ہے۔ توحید، عقیدہ توحید کمزور ہو گیا، سارے اعمال، حج، قربانی، نمازیں، زکوٰۃ، روزے، سب کچھ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر سورۃ انعام میں فرمایا اگر 18 نبیوں کا نام، اگر یہ بھی ان میں سے کوئی شرک کرتا بفرض والمحال، میں ان کی نبوتیں ان سے سلب کر لیتا۔
رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی سے شرک صادر ہو جائے، اس کے سارے زندگی کے 100 سال کی زندگی کا مال صالح برباد ہو جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ ایسا گندا گناہ مولوی نہیں بتاتا یہ شرک اتنا ظالم گناہ ہے کہ جو نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس مسئلے کو مظلوم بنایا ہوا ہے، اس مسئلہ توحید کو مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید والا سب سے پہلے دین کے اندر ہے ہی بنیاد یہی ہے۔ اگر یہ بنیاد کچی رہ گی، اوپر ساری منزل کچی ہو جاتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ قرآن پاک کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، دیکھیں جی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح ثابت ہو گئی کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، فسقوا، جنہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ تسلی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بھائی مسئلہ توحید کو میں نے اتنا واضح کر دیا، اتنا واضح دلائل دیے میں نے، اتنی اس قدر وضاحت کے بعد بھی اگر یہ مشرک نہ مانے مسئلہ توحید کو، پھر بھی ضد کریں، اناد کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ ہے، میں ان کو کبھی ایمان کی دولت سے مالا مال کروں گا ہی نہیں کبھی بھی۔ یہ پوری زندگی شرک کے اوپر ہی گزار دیں گے۔ میں نے ان کو اپنی توحید سے واقف کرنا ہی نہیں ہے، میں نے دینی نہیں ہے ان کو اپنی توحید۔ توحید نعمت ہے نا اللہ کی، انسان کے لیے، انسان کے ذریعے نجات کے لیے سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس توحید ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے وہ۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہر جائی سے یکجائی بن جائے انسان، ٹھیک ہے، سارے در چھوڑ کے ایک اللہ کا بن جائے، حنیف بن جائے، مسلم بن جائے، وہ انسان ہے۔ لیکن جو خدا کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ دھکے کھاتے پھرے، کبھی اس کے چوکھٹ پہ سر جھکا رہے، کبھی اس کے سر پہ، وہ انسان نہیں ہے۔ جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے، جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ سمجھے؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو، اللہ نے بڑی سمجھ دی، بڑی عقل دی، بڑا فہم دیا اللہ نے، لیکن اس نے زمین کے اوپر آ کے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا ہے، بغاوت کر دیا اس نے۔ ہمارے ایک عالم تھے، بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے، کہتے یہ انسان ہے نا، یہ انسان ہے، ماننے پہ آئے تو بے جان مورتیوں کو بھی ماننے لگ جاتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو سچے خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر یہ انسان ترقی کرنے لگ جائے تو جبرائیل بھی اس کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ غیرت سے نکل جائے، گزر جائے، جنگل کے خنزیروں سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ مثلا اللہ نے قرآن پاک میں مثال دیا نا، یہ مشرکین کی مثال جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہی مطلب کہ جنگل کے جو مشرک انسان ہوتا ہے نا، وہ جنگل کے خنزیروں سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ کے نبی۔ انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کے اندر آتا ہے، انما المشرکون نجس۔ مشرک کیا ہے؟ شرک کرنے والا گندا، ناپاک ہے، بظاہر بڑا صاف ستھرا نظر آئے گا، بڑے اس کے ٹھاٹ باٹ ہولیے ہوں گے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، مایا لگا ہوا ہوگا، بوسکی لگائی ہوئی ہوگی، لیکن جب یہ قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے نا، جب نظر و نیاز دیتا ہے اللہ کو، زمین کے اندر اوپر خنزیر سے بھی زیادہ بدتر اور گندا اور غلاظت سے بھرا ہوا یہ انسان لگتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹکاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو جی آگے زجر ہے آگے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔